ہے۔ شمر نے کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رے کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا کہ میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود سر انجام دوں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔ لہٰذا 9 محرم الحرام 60 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام حسین اپنے خیمے کے دروازے پر دیوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ حضرت امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب پردے کے پاس آئیں اور حضرت امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت قریب سے آ رہی ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے سر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا ہے تم عنقریب میرے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب نے جب امام حسین کی یہ بات سنی تو وہ رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت عباس نے آ کر اطلاع دی کہ دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور دشمن کی فوج کی طرف جانے لگے تو حضرت عباس نے فرمایا، نہیں آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، اچھا تم ہی جاؤ، مگر تم دشمنوں سے یہ پوچھ لینا کہ اس وقت ان کے حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس یزیدی فوج کے سامنے آئے اور ان سے پوچھا تو جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کرو یا پھر آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں امام حسین کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے امام کو ابن سعد اور ان کے ساتھیوں کے آنے کا مقصد بتایا تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دیں تاکہ آج کی رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس نے دشمن کی فوج میں جا کر ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت